عظیم، یہ سورہ القلم کی آیات مبارکہ ہے، آیت نمبر 4 ہے۔ اب اس آیت کے اندر ایک اتنا بڑا پیغام پوشیدہ تھا جو آج تک کبھی میں بھی اس طرف غور نہیں کر سکا، لیکن آج میرے ذہن میں آیا اور میں نے کہا اسی آیت کو موضوع بنایا جائے۔ آپ نے ہمیشہ اس آیات مبارکہ کا ترجمہ ان الفاظوں میں ہی سنا ہوگا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ اخلاق پر عطا کیے گئے، حضور کو اعلیٰ اخلاق عطا کیے گئے۔ اچھا، اس کے اندر یہ جو ہے نا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ، یہ بڑی قابل غور بات آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ بھی عظمت مصطفیٰ کا ایک نیا پہلو ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہونا چاہیے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ کو اعلیٰ اخلاق پر قائم کر دیا گیا ہے، آپ کو اعلیٰ اخلاق پر قائم کر دیا گیا ہے۔ اب آپ اگر فرق سمجھنا چاہیں تو میں فرق آسان اور ذوق والے جملوں میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ کوئی بھی چیز جب کسی کے اوپر آ جائے اور جو نیچے آ جائے تو جو نیچے ہوتا ہے وہ اسی کا حکم مانتا ہے جو اوپر ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جو چیز نیچے، یا کہتے ہیں نا یہ بندہ فلاں آفیسر کے ماتحت ہے اور فلاں اس کے اوپر ہے، تو جو اوپر ہوتا ہے وہ جو کہتا ہے نیچے والا وہی کرتا ہے۔ اس میں یہ فرما دیا کہ اے پیارے، ہم نے اخلاق کو آپ کے اوپر نہیں کیا، آپ کو اخلاق کے اوپر کر دیا ہے۔ یعنی کہ اے میرے پیارے مصطفیٰ، آپ جو کر دیں گے وہی اخلاق ہو جائے گا۔ آپ جس چیز کو پسند کر لیں گے وہ اچھا اخلاق ہو جائے گا، اور جو آپ کی نگاہوں سے گر جائے گا وہ برا ہو جائے گا۔ تو آپ کو اخلاق کے اوپر کر دیا ہے۔ اب اس کی مثال میں آپ کو ایک اور بھی دیتا ہوں تاکہ کوئی کمزور اس بات کو کمزور نہ سمجھے۔ اس کے پیچھے ایک اور بھی دلیل ہے اور بڑی قوی دلیل ہے۔ بڑی معروف روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین صدیقہ کائنات، آپ سے سوال ہوا تھا کہ حضور کے اخلاق کے بارے میں بتائیں، تو کوئی بتا سکتا ہے کہ آپ نے جواب کیا دیا تھا؟ جب آپ سے یہ سوال ہوا تھا کہ حضور کے اخلاق کے بارے میں بتائیں، اب آپ کی زبان چپ نہیں رہنی چاہیے۔ سوال ہوا کہ آقا کے اخلاق کے بارے میں بتائیں، تو آپ نے کہا سوال کرنے والے کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ ہائے ہائے ہائے، اے سوال کرنے والے کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ یہ سارا قرآن اخلاق محمدی کا نام ہے۔ قرآن الحمد سے لے کے والناس کی سین تک یہ میرے مصطفیٰ کے اخلاق کا نام ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں یہ قرآن کہاں سے آیا ہے؟ بولیں، قرآن کہاں سے آیا ہے؟ آسمان سے آیا ہے، اللہ نے بھیجا ہے۔ ارے قربان جاؤں میں اپنے نبی کی شان اور عظمت پر کہ آقا چل فرش پر رہے ہیں اور اخلاق عرش سے آ رہے ہیں۔ اور اگر تھوڑی سی اگر باریک اور دقت نظر کے ساتھ اس بات کو سمجھا جائے تو یہ ایک نیا انسان کو منظر اور مشاہدہ کرنے کو ملتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، یہ جو قرآن ہے یہ ہے صفات الہیہ، کیا ہیں؟ بول کے ذرا بولیے، کیا ہے قرآن؟ صفات الہیہ، اللہ تعالیٰ کی صفات۔ اب آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرش کے اوپر چل رہے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ کی صفات قرآن کی شکل میں قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی. اب ایک ہے میرے آقا کی اپنی ذاتی صفات جو ہر بشر کے ساتھ آتی ہیں، جو ہر بشر کے ساتھ آتی ہیں. تو دوستان محترم، جب آقا تاجدار کائنات کی ایک تھی اپنی صفات، اور جب قرآن خدا کی صفات لے کر آتا، وہ کلام کی صورت میں جب آپ کے دل مبارک پر نازل ہوتی، اپنی صفات ختم ہو جاتی، خدا کی صفات چڑھ جاتی. ورنہ یہ کسی بشر کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ کوئی پتھر مارے اور ان کو رحمت کی دعا دی جائے. یہ کسی بشر کے بس کی بات ہے ہی نہیں. تو آپ کو اعلیٰ اخلاق پر قائم کیا گیا. اب حضور جس فعل کو، عمل کو پسند کر لیں وہ اچھا ہے، جس کو ناپسند کر دیں وہ برا ہے. تو دوستان محترم، اب ایک اور نوجوان بیٹھے ہیں، ایک اور فلسفہ سمجھیں. سائنس پڑھتے ہیں آپ لوگ. ایک ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے اس کا پریکٹیکل. ایک ہوتی ہے اور دوسرا. مجھے یہ بتائیں، کیا تھیوری پریکٹیکل کے بغیر کمپلیٹ ہو جاتی ہے؟ بولیں تو صحیح. تھیوری کبھی بھی پریکٹیکل کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتی. اب قرآن ایک تھیوری ہے. آپ سوال کریں گے اس کا پریکٹیکل کیا ہے؟ ارے قرآن تھیوری ہے اور پریکٹیکل ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن نے جو کہا میرے آقا نے کر کے بتایا، اس طرح کرتے ہیں. نماز کا حکم آیا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ. صحابہ پریشان ہوئے کہ یہ صلاۃ کیا ہے؟ آقا نے کہا گھبراتے کیوں ہو، مصطفیٰ جو موجود ہیں. ذرا سمجھیے، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں. حکم آیا ہے نماز قائم کرو، ایک تھیوری آ گئی ہے، قرآن نے لکھ دیا ہے، متن بیان ہو گیا. اب کرنا کیسے ہے؟ اس کا پریکٹیکل کوئی شکل بھی ہوگی. آقا نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. صحابہ مجھے دیکھتے جاؤ، جو جو میں کرتا ہوں وہ کرتے جاؤ، تمہاری نماز ہو جائے گی. تو پتہ یہ چلا کہ قرآن ہمیں یہ سمجھانا یہ چاہ رہا ہے کہ اگر تو کامیاب زندگی گزارنی ہے، پھر اصول ایک ہے، پڑھتے قرآن کو جاؤ، دیکھتے مصطفیٰ کو جاؤ. کچھ سردی کا زیادہ اثر تو نہیں ہے، تو پھر سبحان اللہ بلند آواز سے کہیں. جس انسان کو کامیاب دیکھو، آج ایک مجھ سے بات لکھوا لیں، جس انسان کو کامیاب دیکھو، اس کی زندگی میں سکون دیکھو، اس کے پاس دین کا فہم دیکھو، اس کا علم دیکھو، یہ یاد رکھ لیں، اس سے پوچھ لیں، اس کا یہی عمل ہوگا. وہ پڑھتا قرآن کو ہوگا، دیکھتا مصطفیٰ کو ہوگا. اگر ایک چیز بھی چھوٹ جائے، کوئی کہے جی نہیں میں تو قرآن کو ہی مانوں گا، تو یاد رکھ لیں قرآن خود کہتا ہے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. قرآن خود کہتا ہے کہ مجھے پڑھنے والے بہت سے ہدایت پا جاتے ہیں، بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں. تو اب سوال کریں گے کہ قرآن تو ایک ہی ہے، تو پڑھنے والا کچھ لوگ فائدہ مند، کچھ لوگ ہدایت پا رہے ہیں، کچھ گمراہ ہو رہے ہیں. تو گمراہ کیوں ہو رہے ہیں؟ ارے اس لیے ہو رہے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو دیکھا اور قرآن والے کو نظر انداز کر دیا ہے. ہائے ہائے ہائے. اگر قرآن کو دیکھا ہوتا اور یہ قرآن جس ذات پر نازل ہوا اس مصطفیٰ کو بھی دیکھا ہوتا تو کبھی گمراہ نہ ہوتے. اور حقیقت جان لیں، یہ دو قرآن انسانی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے دو قرآنوں کو بھیجا. ایک قرآن شب قدر آسمان سے زمین کی جانب آیا، اور دوسرا قرآن شب معراج زمین سے آسمان کی جانب گیا. دونوں قرآن عظمت والے ہیں. اب میں ایک جملہ کہوں گا، بڑے ذوق والا جملہ ہے، اور آپ نے بول کر اس اپنی محبت کا ثبوت دینا ہے. دونوں قرآن، یہ بھی ہدایت ہے، یہ بھی ہدایت، یہ بھی عظمتوں والا، وہ بھی عظمتوں والا، یہ بھی شان والا، یہ بھی شان والا. لیکن ایک فرق ہے کہ اس قرآن کی سطریں کالی ہیں، اس قرآن کی زلفیں کالی ہیں.
اس قرآن کو پڑھنے والا قاری بنتا ہے اور اس قرآن کو تکنے والا صحابی بن جاتا ہے. ہائے ہائے. اور ایک اور بڑا حسین جملہ سن لیں. اس قرآن کی سطریں کالی ہیں, اس قرآن کی زلفیں کالی ہیں. یہ قرآن کوئی پڑھے تو قاری بنے, اس قرآن کو کوئی دیکھے تو صحابی بنے. یہ قرآن آیا رحل کی گود میں. ہائے ہائے ہائے. یہ قرآن آیا ہے رحل کی گود میں, وہ قرآن آیا حضرت آمنہ کی گود میں. اچھا, اب میں آپ کو جس میسیج اور جس پیغام کی طرف لانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ دوستان محترم, تو ربیع الاول آپ نے سارا آقا کی عظمت اور آقا کے یوم میلاد کا تذکرہ سنا ہے اور نعرے لگائے ہیں, لنگر کھایا ہے. تو دوستان محترم یہ بات یاد رکھ لیں, میں موضوع بدلتا رہتا ہوں, الفاظ بدلتا رہتا ہوں, لیکن پیغام وہی ہے کہ جو غلامی ہے وہ عمل کے بغیر کسی کھاتے کی نہیں ہوتی. اب میں قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتا ہوں کہ میں نے کہا نا دیکھیں قرآن کو, پڑھیں قرآن اور دیکھیں آقا کو. ایک آیت آپ کو نمونے کے طور پر, ورنہ تو سارا قرآن ہی اس بات کے اوپر شاہد و عادل ہے. ایک قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران ہے, آیت نمبر 159. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اب اس آیت کا ترجمہ سنیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ اے میرے پیارے رسول, اے میرے پیارے نبی, اللہ کی رحمت سے آپ کا دل نرم ہو گیا ہے. بولیں نا اگلا جملہ, پھر میں آپ کو سناؤں. اب خدا حضور کے بارے میں ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ فرمایا پیارے اللہ کی رحمت سے آپ کا دل نرم ہو گیا ہے. اور قربان جائیں, پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ. پیارے اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے, اب سنیے گا ذرا, یہ میسیج ہے قرآن کا, اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تو یہ جو اشاق کا جھرمٹ لگا ہوا ہے نا آپ کے ارد گرد, پیارے اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ لوگ کبھی بھی آپ کے گرد جمع نہ ہوتے. قرآن اس بات کو بڑے واضح طور پر بیان کر رہا ہے کہ لوگوں, انداز تبلیغ نفرت نہیں ہوتا, انداز تبلیغ محبت ہوتا ہے, پیار ہوتا ہے. اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس کو کافر نہ کہو, تھپڑ نہ مارو اس کے منہ کے اوپر, اس کو سینے سے لگاؤ اور نماز کی فضیلت بیان کر کر اس کو پیار سے مسجد میں لے آؤ. ہمارا معاشرہ جس طرف جا رہا ہے خدا جانے یہ کون سا اسلام ہے جو ہمیں پڑھایا جا رہا ہے. چھوٹی چھوٹی بات پر کفر کا فتویٰ, چھوٹی چھوٹی بات پر اس کے چہرے پر تھپڑ مار دو, اس کا منہ توڑ دو, بازو توڑ دو, ہاتھ قلم کر دو. لا حول ولا قوت. یہ کون سا دین ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن کے اندر, اسلام کے اندر, اور دین اس چیز کا نام ہے کوئی پتھر مارے تو اسے بھی دعا دیا کرو. اور یہ قرآن نے کہا کہ پیارے آپ کا دل نرم ہو گیا ہے. ایک مثال دیتا ہوں, غزوہ خندق ہوئی, ذرا دلوں کو تھام کے سنیے گا. آپ جس نبی کے امتی ہیں اس نبی کی شان اور سیرت بتا رہا ہوں. آگے میرا تو کام ہے پیغام پہنچا دینا, آپ کتنا عمل کرتے ہیں یہ آپ سے پوچھا جائے گا. غزوہ خندق ہوئی, ابو سفیان اسلام کے خلاف اس وقت تلوار لے کر کھڑے تھے, اسلام کے خلاف جنگ ہو رہی تھی. غزوہ خندق کے فوری بعد مکہ کے اندر قحط پڑ گیا. سیرت کی کتابیں اٹھائیے, قحط پڑا, لوگ بھوک سے مرنے لگے. اب قربان جائیے, ادھر آقا سے جنگ کر کے آئے تھے مکہ والے ابو سفیان, اور جب میرے آقا کو خبر ہوئی کہ مکہ کے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, وہ کافر تھے یہ نہیں دیکھا, مشرک ہے یہ نہیں دیکھا کہ مخلوق خدا بھوک سے مر رہی ہے. آقا نے 300 دینار دے کر بھیجے اور کہا کہ ابو سفیان کو کہنا مکہ کو لنگر مصطفیٰ کھلا دیا جائے. یہ لنگر محمدی ہے.
حضور کافر کے اوپر بھی تکلیف آئے نا میرے آقا کا دل مچل جاتا ہے، دل نرم ہوتا ہے میرے آقا کا. اور آج کا مسلمان سامنے انسان تڑپ کے مر رہا ہوتا ہے، اسے ترس نہیں آتا. وہ ایکسیڈنٹ سے مرا پڑا ہے، ہم سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں. آج کی نسل کیا کرے گی جب ان کی آگے نسل آئے گی؟ ارے کوئی مشکل میں ہو اس کی مدد کی جاتی ہے، اس کا مذاق نہیں اڑایا جاتا. میرے آقا سے جنگ کرنے والے آقا نے 300 دینار بھیجے، اور ابو سفیان کے جملے سناؤں؟ سبحان اللہ تو کہیں. ابو سفیان نے 300 دینار پکڑنے کے بعد یہ جملے کہے کہ واہ 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 اے محمد، اے عبداللہ کے بیٹے، ہم جنگ کرتے ہیں اور تو ہم پہ کرم کرم کر رہا ہے. یہ آپ کے نبی کی سیرت ہے، آپ کے نبی کا کردار ہے. اور اس سے بھی اگر انتہا کو چلا جاؤں، یہاں بات انسانیت کی تھی. فتح مکہ کے موقع پر میرے آقا فاتحانہ انداز سے داخل ہو رہے تھے. نگاہ مصطفیٰ نے دیکھا راستے کے اندر ایک جانور کے بچے کی ابھی ابھی ولادت ہوئی تھی. اب لشکر میرے آقا کے ساتھ ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے، کفار گھبرائے ہوئے ہیں. ارے جیت کا اپنا ہی ایک نشہ ہوتا ہے، لیکن قربان جائیں یہ میرے آقا ہے، یہ دو جہاں کا سردار ہے. اس جانور کے بچے پر نظر پڑی جس کی ابھی ابھی ولادت ہوئی تھی. میرے آقا نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگا دی، صحابی اس کے تم باڈی گارڈ بن جاؤ، آئے ہائے ہائے، اس کے پاس کھڑے ہو جاؤ کہ کہیں کسی کے قدموں کے نیچے آ کر یہ مر نہ جائے. میرے آقا تو جانوروں کے اوپر بھی ظلم برداشت نہیں کرتے، جانوروں کی تکلیف بھی برداشت نہیں کرتے. اور یہ جو جانوروں کے ساتھ حسن عمل ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تاریخ ہے. اس کی ایک جھلک صحاح کی اندر حدیثیں، 2 حدیثیں ہیں جو انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ انسان تجھے درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے، اور تجھے درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے، تجھے احساس کے لیے پیدا کیا ہے، تجھے اخلاق حسنہ کا نمونہ بننے کے لیے پیدا کیا ہے. صحاح کی وہ 2 روایتیں میں جب جب پڑھتا ہوں میرے وجود پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے کہ آقا تاجدار، بنی اسرائیل کا ایک عورت تھی، بڑی نیک تھی، بڑی متقی تھی، نہ نمازیں اس کی قضا ہوتی تھی نہ عبادت، سخاوت بھی کرتی تھی. جتنا کہہ لے نیک اس سے زیادہ ہی ہوگی. لیکن اس سے ایک عمل ہو گیا، اس کا دودھ کمرے کے اندر پڑا تھا، بلی آ کر اس کا دودھ پی گئی. یہ صحاح کی حدیث بیان کر رہا ہوں، کسی قصہ نہیں بیان سنا رہا آپ کو. صحاح کی سیاستہ کی حدیث پاک. اور اس نے اس بلی کے بچے کو قید کر لیا، اور چند دنوں کے بعد جب وہ بلی کا بچہ بھوکا رہا تو بھوک سے مر گیا. وہ بچہ بلی کا بچہ تھا. اب جو وقت کا نبی تھا، یہ عورت وصال فرما گئی. اور جب وقت کا نبی خواب میں آیا تو پوچھا حیرت اور تعجب سے کہ تو بڑی نیک تھی، بڑے نیک اعمال کیے، صدقہ و خیرات کرتی رہی، بتا خدا نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ کہنے لگی ہے وقت کے نبی میں کیا بتاؤں، ایک طرف میری نیکیوں کے انبار لگ گئے، جب میرا وہ عمل پیش ہوا کہ جو صرف میں نے دودھ کی وجہ سے بلی کے بچے کو مار دیا تھا، خدا نے کہا میری بندی، میری مخلوق پر ترس نہیں آیا تجھے؟ تھا تو میں ہی اس کا خدا، تو نے صرف اتنی وجہ سے اس کی جان لے لی کہ تیرے دودھ کا پیالہ پی گئی تھی. جا میں تیرے سارے نیک اعمال جہنم میں پھینکتا ہوں اور تجھے بھی جہنم میں پھینکتا ہوں. اب سنے صحاح کی دوسری حدیث. ایک زانی عورت تھی، ناچنے والی، گانے والی، زنا کا کاروبار کرتی تھی. وہ نہر کے قریب سے گزر رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ ایک جانور کا بچہ پیاس سے بھلک رہا تھا. اسے پیاس لگی ہوئی تھی، ساتھ نہر چل رہی تھی، وہ لاغر ہو چکا تھا، کمزور تھا. اس زانیہ عورت نے، اس گناہگار عورت نے اپنے جوتے سے نہر سے پانی نکالا اور اس کو پلا دیا. وہ جانور کا بچہ بچ گیا. اور یہ عورت گناہگار جب وصال فرمایا، اب آقا صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ پھر وہ عورت اپنے نبی کے خواب میں آئی، وقت کے نبی کے. تو وقت کے نبی نے پوچھا تو نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، شاید ہی کوئی نیک عمل کیا ہو تو نے.
اوروں کی خاطر ناچتی رہی، گانے گاتی رہی، جسم کو ننگا کیا تو نے، بتا خدا نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اس نے کہا میرے گناہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، میں شرم کے مارے نگاہیں جھکا کے کھڑی تھی کہ وہ خدا جس نے اتنے کرم کیے میں کیا اعمال لے کر آئی ہوں۔ فرمایا میرے ایک طرف گناہوں کے پہاڑ لگے تھے، لیکن جب یہ عمل پیش ہوا تو خدا نے کہا بندی جب تو اس جانور کے بچے کو پانی پلا رہی تھی میں نے تیری بخشش کا اعلان اسی وقت کر دیا تھا کہ ٹھیک ہے یہ گناہگار ہے لیکن میری مخلوق پہ ترس آ گیا ہے، اس کو میری مخلوق پہ ترس آ گیا ہے تو اس نے اس کو پانی پلا دیا ہے، تیرے اس عمل کی وجہ سے جا تجھے جہنم سے نکال کر جنتی بنا رہا۔ اے امت مصطفیٰ آج آپ سوچ لیں ہم اور آپ کہاں پر کھڑے ہیں، ہمارے اندر کتنا احساس زندہ رہ گیا ہے، ہمارے اندر کتنا اخلاق باقی رہ گیا ہے، کتنا کریکٹر ہے ہمارے اندر، کتنا ہمارے اندر ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا جذبہ ہے۔ خدا کی عزت کی قسم میں نے 20 روپے کے پیچھے لوگوں کو بھوک سے مرتے دیکھا ہے۔ ایک امیر بھائی ہو دوسرا غریب ہو، امیر اس کے گھر پہ نہیں جاتا کہ میرا سٹیٹس ہے میری ریپوٹیشن ہے۔ ارے یہ کس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا اور آج کر کیا رہے ہو؟ ماں باپ خود اولاد کو تربیت کر رہے ہوتے ہیں، بیٹا آپ کا سٹیٹس نہیں ہے ان کے ساتھ کھیلنا، ان کے ساتھ بیٹھنا۔ وہ بچہ جس کو آپ نے بچپن ہی سے یہ ڈوز دے کے رکھی اور اس کو اس بات کے انجیکشن دیے کہ آپ کا تو سٹیٹس پتہ نہیں آپ کہاں سے آئے ہو، کس دنیا کے لوگ ہو، تو وہ جب جوان ہوگا اور بڑا ہوگا تو وہ غریبوں کو دیکھ کر کیا ترس کھائے گا؟ خدا را اپنی نسلوں کے اوپر ظلم نہ کرے۔ اور آئیے آپ کون لوگ ہیں، ایک حدیث پاک آج آپ کو سنا کر پھر اختتام کر رہا ہوں، اور اس حدیث پاک سے سن لیں انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک تورات اور انجیل کی روشنی میں شان مصطفیٰ کا بیان ہوگا، عیسائیت اور یہودیت کی کتابوں سے۔ اور طویل کوئی وقت درکار تھا اس موضوع کے اوپر تحقیق کرنے کے لیے، تو وقت اللہ پاک نے دے دیا، وہ ایک وسیلہ بن گیا چھٹی کا۔ انشاءاللہ تورات اور انجیل اور پھر آگے جو ان کا جدید اور قدیم اور اس کی ساری کنڈیشنز ہیں، انشاءاللہ ان کتابوں سے، سابقہ الہامی کتابوں سے آپ کو آپ کے نبی کی شان سناؤں گا۔ اب اس حدیث پاک کو سنو اور اختتام کرتے ہیں۔ دلائل النبوہ امام بیہقی کوٹ کرتے ہیں حدیث پاک کو، میرے آقا نے صحابہ سے پوچھا صحابہ یہ بتاؤ عجیب تر ایمان کن لوگوں کا ہے؟ اب یہ حدیث میں تب سناؤں گا اگر آپ سبحان اللہ کہیں گے، مل کر ایک دفعہ بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں گے۔ آقا کی مجلس ہے، سوال ہوا ہے کہ عجیب تر ایمان کن کا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ قالوا الملائکہ، آقا ملائکہ کا ایمان بڑا عجیب تر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ ملائکہ کا ایمان عجیب تر کیسے ہو سکتا ہے؟ اب میں بڑی ایک عجب بات سنانے لگا ہوں آپ کو، تھوڑی سی ذوق اور محبت کا پر ملائکہ کا ایمان عجیب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہر وقت خدا کے انوارات اور تجلیات کی جھلک دیکھتے ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے تو کون لائے گا؟ پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ النبیون، نبیوں کا ایمان عجیب تر ہے۔ فرمایا صحابہ نبیوں کا ایمان عجیب تر کیسے ہو سکتا ہے؟ جن پر جبریل وحی لے کے جاتا ہو وہ ایمان نہیں لائیں گے تو کون لائے گا؟ بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا۔ اس حدیث کا جو آخری جملہ ہے وہ بڑا ایمان افروز ہے، اور ناز کرنا اپنے بخت اور اپنی قسمت کے اوپر جا کر اس حدیث کو سننے کے بعد، اور اپنے کردار اور اپنے اخلاق کو بدلنے کی ایفرٹ اور سٹرگل کرو، کوشش کرو۔ فرمایا آقا نبیوں کا، فرمایا لا، نبیوں کا ایمان کیسے عجیب تر ہو سکتا ہے؟ ان پر خدا کی وحی اترتی ہے، وہ خدا سے ہم کلام ہوتے ہیں، پریشان ہو تو خدا کی آواز آ جاتی ہے، تو وہ ایمان نہیں لا۔ پھر کہا یا رسول اللہ، پھر تیسرے نمبر پر فقالوا فنحن، یا رسول اللہ پھر سمجھ آتی ہے کہ ہمارا ایمان عجیب تر ہوگا۔ اب سنیے میرے آقا نے کیا فرمایا، جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارا ایمان عجیب تر ہوگا، آقا نے فرمایا صحابہ بڑی عجیب بات ہے، تمہارا ایمان عجیب تر کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے جن کی نگاہوں کے سامنے چہرہ مصطفیٰ ہو وہ نہیں مانیں گے تو کون مانے گا؟
ارے جن کی نگاہوں کے سامنے میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں وہ نظارہ کرے، جن کی نگاہوں کے سامنے ڈوبا سورج پلٹے، جن کی نگاہوں کے سامنے پتھر میرا کلمہ پڑھتے ہوں، وہ ایمان نہیں لائیں گے تو کون لائے گا؟ فرمایا تمہارا بھی ایمان عجیب تر نہیں ہے۔ اس کے بعد صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ جانے یا آپ کا خدا جانے، ہمارے علم کی بس ہو گئی ہے۔ اب حضور نے کیا فرمایا کہ عجیب تر ایمان کن لوگوں کا ہے، اس جملے کے اوپر آپ اپنی محبت کا اور اپنے دل اور اپنے ذوق کے مطابق بول کر مجھے بتائیے گا۔ جب 3 بار کہا ملائکہ کا، فرمایا نہیں، نبیوں کا، فرمایا نہیں، فرمایا یا رسول اللہ ہمارا نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، دلائل النبوہ امام بہقی نے کوٹ کیا، فرمایا فقال ان العجب الخلق علیہ ایمانا لقوم یقولون من بعدی، صحابہ عجیب تر ایمان ان لوگوں کا ہے جو تمہارے بعد کے زمانوں میں آئیں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا پر مجھ سے عشق کیا کریں گے، میرا دیدار نہیں کیا ہوگا، مجھے تکا نہیں ہوگا، میرے ایک جھلک کی خاطر وہ سب کچھ لٹانے کو تیار ہوں گے۔ صحابہ ایمان تو عجیب ان کا ہے، اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ امت جو میرے سامنے بیٹھی ہے، یہ صحابہ کے بعد والے لوگ ہیں۔ لیکن دکھ اس بات کا ہے ہم نے اپنی عظمت کو جانا نہیں، ہم نے اپنی مقام کو ہم نے پہچانا نہیں، ہم یورپ کے غلام ہو گئے۔ غلام تو مصطفیٰ کا بننا تھا، اور آج جس یورپ کی غلامی ہو رہی ہے، اقبال نے کہا تھا تمہاری تہذیب اپنے ہی ہاتھوں سے خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اور اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اے امت محمد مصطفیٰ، میں کسی مسلک کو خطاب نہیں کرتا، نہ اپنی جماعت کو نہ کسی جماعت کو، میں آپ سے بحیثیت مسلمان مخاطب ہوں۔ قیامت کے روز ایسا کردار لے کر جاؤ حضور مسکرا کر کہیں مولا میرے امتی ہیں، حضور فخر کریں ناز کریں، تو امت بن کر جیو، ایک دوسرے سے ایک دوسرے کا خیال رکھو، مدد کرو غریبوں کی، یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھو۔ یہی ربیع الاول کا پیغام ہے اور یہی مقصد میلاد مصطفیٰ ہے۔ اور انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک ہم انجیل اور تورات کی روشنی میں مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا